بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر پابندیوں کے باوجود اور کرفیو جیسی صورتحال کے باوجود وکلاء ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک دوسری اطلاع یہ ہے کہ کچھ سرینا ہوٹل کے قریب دھرنا دیے بیٹھے ہیں. سارے راستے 4-5 راستے بند کر دیے گئے تھے. صرف ایک راستہ کھلا تھا. ادھر سے وکلاء کو آنے کی اجازت نہیں تھی. دوسرے لوگ مثلا جج حضرات آ سکتے تھے, سرکاری افسر آ سکتے تھے. پی ٹی آئی اور عمران خان کے سخت مخالف 2 اخبار نویسوں نے بڑی بے بسی کا اظہار کیا ہے. ان میں سے ایک نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر احتجاج کیا ہے کہ وہ عمران خان سے نمٹ نہیں سکے. دوسرے اخبار نویس بھی یہ کہتے ہیں, مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بیانیہ تشکیل نہیں دے سکے حکومت, اور کچھ کر کے دکھا نہیں سکی. یہ ناکردہ کار ہیں, بیکار لوگ ہیں. اب یہ عجیب منطق ہے. خوف و دہشت کا ہر حربہ آزما لیا گیا. الیکشن کمیشن جو کر سکتا تھا اس نے کر لیا, پولیس جو کر سکتی تھی اس نے کر لیا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کمالات دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھا دیے. صرف یہی نہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کہ ہر موقف کو مسترد کیا, خواہ وہ کتنا ہی درست ہو. ان کی تضحیق کی, ان کی تحقیر کی, ان کا مذاق اڑایا, ان پہ برہم ہوئے. الیکشن کمپین چلانے کی ظاہرہ اجازت نہیں دی گئی, مگر کیا ہوا؟ 8 فروری 2024 کی شب جو آخری وقت میں نتائج دکھائے جاتے رہے, اس کے بعد تو پھر معطل ہی کر دیے گئے. تو محترمہ ریحانہ ڈار کے ووٹ تھے 1,31,000 اور خواجہ آصف صاحب کے ووٹ تھے 82,000. 49,000 کا فرق تھا, اور 5 پولنگ اسٹیشن باقی تھے. اگر ان 5 پولنگ اسٹیشنوں میں خواجہ صاحب بھاری اکثریت بھی حاصل کر لیتے تو 49,000 کا فرق تو نہیں مٹ سکتا تھا. 4-5 ہزار کا فرق مٹ جائے اگر حاصل کر لیتے. اول تو کیوں حاصل کر لیتے؟ اور وہ ایک گھریلو خاتون تھی جو سیاست کے خم و پیچ نہیں پہچانتی تھی. ان کے صاحبزادے کو, ڈار صاحب کو, عثمان ڈار کو تو اذیتیں دے کر ان سے اپنی مرضی کا بیان حاصل کر لیا گیا تھا, مگر وہ باہر نکلیں میدان میں. اب ان کا کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس سے بڑا شدید رد عمل ہوتا. جس طرح عمران خان کی بہن نے, محترمہ نورین نے اپنے صاحبزادے سے کہا ہے کہ کفن میں تم لوٹ کے آ سکتے ہو, یہ میں گوارہ کر سکتی ہوں, مگر یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ اپنے ماموں سے غداری کرو. عمران خان سے, عمران خان سے نہیں. یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. عمران خان تو ایک علامت ہے, ایک شخص ہے. جیسے کبھی خراسان میں ابو مسلم خراسانی اٹھا تھا جب امویوں سے لوگ بیزار ہو گئے تھے. جیسے قائد اعظم ابھرے تھے, وہ تو مایوس ہو کے لندن چلے گئے تھے. جیسے عکا کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنا چھاپہ مار جنگ کا فیصلہ کیا تھا. ایک آدمی نہیں فیصلہ کن ہوتا, اس کے پیچھے تقدیر کار فرما ہوتی ہے. خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد ابراہم لنکن نے جب کہا تھا کہ کالوں کو آزاد کر دو, اگر آج انہیں آزاد نہیں کرو گے تو جتنے کوڑے ان کی پیٹھوں پہ مارے گئے اس کے بدلے میں ان کی اتنی ہی زندگیاں تمہیں دینی پڑیں گی. اور امریکی معاشرے کی جو شکست و ریخت ہوگی فائنلی, اس میں فلسفی یہ کہتے ہیں, امریکی کے معاشرے کی ساخت کو سمجھنے والے مفکر یہ کہتے ہیں کہ اس میں کالوں کا بڑا کردار ہوگا. ابراہم لنکن نے منع کیا تھا میکسیکو پر حملہ کرنے سے. اس کا جو حصہ ہتھیا لیا گیا ہے اور کچھ حصہ باقی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج میکسیکو کی سرحد سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. وہی جو آپ کی فتوحات ہیں وہی آپ کے لیے تباہی لاتی ہیں اگر وہ ان کی بنیاد نہ ہو. مسلمانوں نے بھی بہت سے علاقے فتح کیے تھے, اور وہ جن علاقوں میں گئے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. آذربائیجان تک, ایران, مصر, شام,
لبنان، اردن، امارات کے علاقے، سندھ، پنجاب محمود غزنوی کے دور میں اسلام پھیلا، اگرچہ صوفیہ کی وجہ سے پھیلا. اور جو علاقے ظلم کے ساتھ فتح کیے گئے تھے، ترکوں نے بعض ایسے علاقے فتح کیے تھے جہاں غیر مسلموں سے اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، اس کی قیمت چکانی پڑی، اگرچہ بہت بعد میں چکانی پڑی. مغلوں کو بھی اسی طرح پسپا ہونا پڑا. جمہوریت ہے کیا؟ وہی جو ابراہم لنکن نے کہا تھا، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. مگر یہ کیا حکومت ہے؟ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے. اشرافیہ کے لیے اور اشرافیہ کی خاطر $17 بلین اب IMF والے آئے بیٹھے ہیں. $17 بلین کی مراعات. یہ انہیں رام بھی کر لیں. ملت سماجت امریکہ کی کرنی ہے، IMF کی کیا کرنی ہے؟ حکم تو وہاں سے صادر ہوتا ہے. IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا عرب ممالک رام بھی کر لیں تو کب تک؟ آخر کو سچائی بروئے کار آتی ہے. طاقت سچائی نہیں ہے، سچائی طاقت ہے آخر کو. اب ایران کے بارے میں لہجہ کیوں بدل گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ اس کی حمایت میں بیان دیا انہوں ایٹم بم بنا ہی نہیں رہے. اس کو گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ بنیادی تنازع ہے کیا؟ وکلاء، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس پہ. وکلاء تک دیکھیے پاکستان میں مسلک کیا ہے؟ اشرافیہ عوام کے مد مقابل کھڑی ہے. عمران خان کی کوششوں سے ممکن نہیں. عمران خان اتنا بڑا سیاسی مدبر نہیں ہے. یہ نواز شریف، خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کے کارناموں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں شاید اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکتا. لوگ دیکھتے نہیں ہیں. انسانی عقل غائب ہو جاتی ہے، اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. لوگ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھتے نہیں. 80-90% سمندر پار پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے. کیوں کھڑے؟ انہیں اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ انہیں تو وہاں رہنا ہے. ان کی اکثریت کو شاذ کوئی لوگ واپس آئیں. لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شمار مصور اس کی تصاویر بنا رہے ہیں، طرح طرح کے آرٹ کے ہر اسلوب میں. لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے لیے نظمیں لکھی جا رہی ہیں. لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جس قمیض پہ دستخط کر دیتا تھا اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی. دوسروں نے بھی اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی. لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر وہ جہاں چلا جاتا تھا لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے تھے بغیر کسی کوشش کے. لوگ دیکھتے نہیں کہ پہلی بار کئی اشروں کے بعد لوگ کسی کی فراہم کردہ گاڑیوں کے بغیر اور کھانے کے بغیر اور بریانی کے بغیر اور ترغیبات کے بغیر اور مقامی چودھریوں کی حمایت کے بغیر لوگ کھنچے چلے آتے تھے. ابھی ثوابی میں کیا ہوا ہے؟ قدرت کوئی آسمانوں سے آواز نہیں اترتی ہے. اشارے ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں. وکلا تقسیم ہیں سرکاری سرپرستی میں عنایات کی بارش کی وجہ سے. مگر پھر بھی یہ ساری کوششوں کے باوجود، کروڑوں روپے کے عطیات دینے کے باوجود بار ایسوسیشن کو، جن کی بڑی اخبارات نمایاں خبریں چھاپ رہے ہیں، چینل ان کے پیغامات وہ اپنا موقف نشر کر رہے ہیں، اکثریت پھر پی ٹی آئی بھی حال ہی میں جو الیکشن ہوئے تو سب پی ٹی آئی نے کیسے جیت لیے؟ یعنی برسوں سے یہ ہارتے چلے آ رہے تھے تو اب کیسے جیت گئے اتنی آسانی کے ساتھ؟ اور پھر اس سے پہلے کے واقعات پر غور کیجئے کہ بے نام و نشان لوگ. خرم دستگیر نے کہا کہ اس آدمی کو جس نے مجھے ہرایا لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اس نے انتخابی مہم چلائی ہی نہیں ہے. بے نام و نشان لوگ، گمنام لوگ. اس طرح لوگ ان کی حمایت میں ٹوٹ پڑے. وہ انتخابی نشان جس کی وجہ سے سمجھا یہ گیا تھا کہ ووٹر نے پہچان ہی نہیں سکیں گے، ڈھونڈ کر لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں رضاکار آ گئے اور انہوں نے ایک ایک حلقے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارا انتخابی نشان ہے. اس سے ملتے جلتے نشان دیے گئے. لوگوں نے لیڈر کی بجائے اسے مرشد کہنا شروع کر دیا. یہ شدت جذبات کا عالم ہے. جیسے لوگوں نے کہا محمد علی جناح کو انہیں مسٹر جناح کہا جاتا تھا، اور حضرت موانی میں تو یہ کہا تھا ایک زمانے میں کہ نہ ان کی زبان اسلامی ہے نہ ان کا لباس اسلامی ہے.
بہت سے علماء تو اسی مغالطے میں مارے گئے، بہت سے اور لوگ بھی۔ پھر انہیں قائد اعظم کیوں کہا جانے لگا؟ پھر مؤدبانہ گاندھی ان کی خدمت میں حاضر کیوں ہوتے تھے؟ اور ابوالکلام بسورتے تھے کہ اگر گاندھی ان کے پاس نہ جائیں تو ان کا قد اتنا بالا نہ ہو۔ بھائی ابوالکلام آزاد اتنے بڑے عالم تھے، ہم جیسا معمولی طالب علم بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ جب قدرت کسی کے کسی کی راہ سے کانٹا ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب اس کے مقدر میں کوئی خیر کن کامیابی لکھ دی جاتی ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جائے تو ہو جاتا ہے، وہ بٹن دبانے کا عمل نہیں ہے، کوئی پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی گئی ہے، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ڈال دی گئی ہے۔ یہ شاندار محلات لاہور میں اور لندن میں اور دنیا میں کہاں اور امریکہ میں اور افریقہ میں، اور وہ اس کی زرداری صاحب کے فاروق لغاری مرحوم تو کہتے تھے ان کے سینٹرل ایشیا میں بھی جائیدادیں ہیں، اور ایک صاحب ہیں ان کے ملائیشیا میں بھی ہیں، اور دبئی میں تو بہت سو کی ہیں۔ تو اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہیں تھا تو اس نے ملک کے لیے بہت سا کام کیا۔ وہ کرکٹ کو چھوڑیے، کرکٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ایک ہاری ہوئی ٹیم کے ساتھ اسی کی صلاحیت کی وجہ سے، جو اس کو اللہ نے صلاحیت دی تو یہ عزم و ہمت عطا کی تو وہ جیت سکا۔ لیکن اس نے زلزلے میں سب سے زیادہ کام کیا، حکومت سے زیادہ کام کیا، حکومت پنجاب سے زیادہ، پختونخوا کی حکومت سے زیادہ، 10,000 شیلٹر ہوم، اس نے یونیورسٹی بنائی۔ لوگ کیا اندھے ہیں، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے شوکت خانم، میرے گھر میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس کے پاس سرمئی رنگ کا ایک عام سا سوٹ تھا اور 500 روپے تھے سلائی کے لیے، یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، کہ یہ دے دیجئے گا خان صاحب کو۔ کہیں سے پوچھتا ہوا آیا کہ یہ آدمی کہاں رہتا ہے، اور وہ میں نے خان صاحب کو دیا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ان کا میرے بیٹے کا وہاں علاج ہوا تھا، اور اس طرح علاج ہوا، اتنی تکریم کی گئی، اتنا لحاظ رکھا گیا، اتنی مربت برتی گئی، اور اتنا حسن سلوک کیا گیا کہ ہم اس کا قرض نہیں چکا سکتے۔ اس آدمی سے نواز شریف کیسے جیت سکتے ہیں؟ وہ تو اس کی کمزوری ہے، اس نے پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں بنائی، اور ارد گرد اس کے معمولی لوگ، وہ بہت زیادہ حسن ظن رکھنے والا آدمی ہے اگر نرم الفاظ استعمال کیے جائے۔ میں تو ان سے کہتا ہوں مردم شناسی آپ میں ہے ہی نہیں۔ اکثریت تو انہی وکلا کے ہم یہ دیکھیے، میڈیا یرغمال ہو گیا، خوف اور ترغیب کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور عدلیہ کچھ کر نہیں سکی۔ اللہ بندیال کرنا چاہتے تھے، جو پنجاب اور پختونخوا کی حکومتیں برطرف کی گئی مگر نہیں کر سکے، ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ قاضی عیسیٰ صاحب تشریف لے آئے، اور جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، اور دھڑلے سے کیا، اور مسلسل کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جعلی اسمبلی سے ایک قرارداد اپنا وہ ترمیم منظور کی گئی، یعنی 26ویں ترمیم، اور اس کے ایک آئینی بینچ وجود میں آ گیا، اور چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگا لیا۔ چیف جسٹس ہو جیسے منصور علی شاہ کو بننا تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود قوم مانتی کیوں نہیں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج اور سپریم کورٹ کے 4 جج یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس پر آج احتجاج ہو رہا ہے، جو آج کا ایشو ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے، اور اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں جوڈیشل کمیشن میں آئے تو حکومتی اکثریت ہے۔ اگر یہ جج حضرات مخالفت نہ بھی کریں بلکہ جا ملے تب بھی حکومتی اکثریت ہے، اس کو حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، نون لیگ نے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی بظاہر فاصلہ بھی قائم رکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کرتی بھی ہے۔ اب عجیب تماشے ہو رہے ہیں، 2 جج وہاں سے آئیں گے، اپنا کچھ پختونخوا سے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، بلوچستان سے آئیں گے۔ ڈوگر صاحب محترم لاہور میں 15ویں نمبر پر تھے، یہاں وہ سینئر ہوں گے، جسٹس فاروق کو ریپلیس، جیسے عمر فاروق صاحب کو ریپلیس کریں گے جب وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس روایت کے تحت؟ آئین کی جو بالادستی پر یقین رکھتے ہیں وہ آئین کی بات کر رہے ہیں نا، قانون کی بات کر رہے ہیں نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج، اور ججوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے سونے کے کمروں میں، بیڈ رومز میں
ان کے غسل خانوں میں کیمرے لگائے گئے، انہوں نے شکایت کی تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ کون سہولت کار بنا؟ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں صرف، جسٹس عمر فاروق صاحب بھی۔ مگر قوم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اسی جگہ پر ایک انچ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اخبار میں کیا کہتے ہیں، اس کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ ہینڈل قدرت ایک فیصلہ کر چکتی ہے تو اس کو ہینڈل کون کر چکا ہے؟ یہ عقل کا کھیل نہیں ہے۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے جب وہ ٹیپو کے مزار سے واپس آئے؟ روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ عقل نہ کر قبول۔ اقبال عقل کے خلاف نہیں تھے، اس میں لوگوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ وہ عقل کو نور کہتے ہیں، نور، روشنی بھی نہیں، نور۔ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اے دریائے تند و تیز بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے ملے تو ساحل نہ کر قبول۔ اب قوم ساحل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو خاموشی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں کلیکٹیو وزڈم کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بعض لوگ تانا دیتے ہیں پنجاب والے اٹھتے نہیں ہیں، سندھ میں خاموشی ہے، کراچی میں لوگ موزوں وقت کا انتظار کیا کرتے ہیں، جیسے تحریک پاکستان میں تھا، جیسے بھٹو کے جبر میں تھا، جس کی بالکل غلط تشریح دانشور کرتے ہیں کہ جی وہ امریکہ نے مدد کی۔ امریکہ تو ہر ایک کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تو امریکی اس سے خوش تو نہیں تھے، مگر وہ خلق خدا جو بے تاب ہو کر گھروں سے نکلی اور گولیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی، تو وہ ظلم اور جبر کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے FSF بنائی تھی، ذاتی فوج بنائی تھی 10,000 کی، خود بلا مقابلہ منتخب ہوئے، ان کے چاروں وزرائے اعلیٰ بلا منتخب ہوئے، سارا عرصہ ایمرجنسی نافذ رہی، پے در پے ترامیم کے آئین میں اپنے مخالفین کو قتل کرایا، ڈاکٹر نذیر کو قتل کرایا، مولانا شمس الدین کو قتل کرایا، چودھری ظہور رائے کے قتل کے احکامات صادر کیے اور بگٹی نے انکار کر دیا۔ پریس میں حالت یہ تھی، ہم تو اخبار میں کام کرتے تھے بھائی، ایک ٹیلی فون آتا تھا، یہ 3 کالمی خبر لگے گی، یہ 2 کالمی لگے گی، یہ سنگل کال، یہ فلانی خبر نہیں لگے گی، یہ پریس کا عالم تھا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ بھٹو صاحب اس سے کیا حاصل کر پائے؟ اگر انہیں پھانسی کی سزا نہ دی جاتی جو غلط طور پہ دی گئی، اس لیے کہ شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے اور گواہوں پہ سرکاری دباؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو جب کیا ہوتا؟ اور بے نظیر کو قتل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں زرداری صاحب کو حکومت مل گئی۔ اگر آئین اور قانون پہ چلتے تو نام و نشان مٹ چکا اور وقت اور آخر کار مٹ ہی جائے گا۔ وہ اللہ نے زرداری صاحب کو بھیج دیا ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ وکلاء نے جب فیصلہ کیا کہ وہ احتجاج کریں گے اس پہ، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ اس کا فیصلہ ہونے تک، 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونے تک یہ اپنا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ چیف جسٹس نے انکار کر دیا، جو 26ویں ترمیم کی بدولت ہی چیف جسٹس بنے ہیں نا، اس کے بینیفیشری ہیں، تو راستے بند کر دیے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے حبیب جالب، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راہ میں لگ جائیں گے ڈھیر غریبانوں کے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ایسے ججوں کو تیزی سے اوپر لایا جا رہا ہے جو قانون اور آئین کی پرواہ نہیں کرتے، جن کی نظر میں مارشل لا بھی جائز ہے۔ علی احمد کرد نے کہا جوڈیشل کمیشن میں چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ لہجے اتنے تلخ ہو گئے۔ تو حامد علی خان کی قیادت میں جب شاہراہ دستور کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، پولیس والوں نے انہیں دھکے دیے۔ ان وکلاء کو آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ اور جتنا جبر کیا جائے گا اتنا رد عمل ہوگا اور حامد علی خان اور ان کے ساتھیوں کی حمایت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو روز مرہ کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، جہاں جبر ہوتا ہے وہاں رد عمل ہوتا ہے، ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ طاقت سے لوگ خوفزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن کتنے عرصہ کے لیے خوفزدہ ہو سکتے ہیں؟ اگر طاقت سے لوگ مستقل طور پر خوفزدہ ہوتے تو جتنے سروے ہو رہے تھے 1970 کے عشرے میں، وہ تو یہ تھے کہ کمیونزم ایک وسیع ہوتا ہوا نظام ہے۔ پھر کیا ہوا؟
پھر وہ افغانستان میں آدم کے، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے سامنے روس ایک سپر پاور نہ رہا، ہمارے سامنے امریکہ زوال پذیر ہے، اور تقریباً ہمارے سامنے برطانیہ کی قوت و ہیبت ختم ہوئی اور فرانس کی ختم ہوئی، اور سورج اب مشرق سے ابھر رہا ہے۔ کب اس نے کہا تھا اقبال نے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ اس وقت تو ڈاکٹر سنیات سن کی حکومت تھی، ماؤ زیدونگ تو تھے ہی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو قدرت کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اندھے بن کر انہیں دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ریاست اسلام آباد پہ حملہ آور ہے، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جانے والے راستے بند کیے گئے تو یہ اجتماع اور آواز بلند کرنے کے بنیادی حقوق کی نفی ہے۔ چند ہائی کورٹ میں بھی آج احتجاج ہوتا رہا، وہ صدر صاحب جو ہیں وہ مخالف تھے، انہوں نے نوجوان وکلاء کو نکال دیا، لیکن نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں سے تو نہیں نکال سکتے کسی کو۔ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ میڈیا کی زبان بند ہے، صرف دباؤ کی وجہ سے نہیں، صرف پیکا قانون کی وجہ سے نہیں۔ پیکا تو خیر بیسیکلی سوشل میڈیا کے لیے لایا گیا، اشتہارات کی بھرمار ہے، سرکاری خزانہ لٹایا جا رہا ہے۔ صرف حکومت ہے، جعلی حکومت، جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پر مصر ہے کہ حکومتی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ بار ہے، تینوں نے، اور ملک بھر میں ہر کہیں جو ہے وہ وکلاء انجمنوں نے احتجاج کیا۔ عدلیہ پہلے ہی پامال ہے، عدلیہ میں کوئی جان باقی نہیں ہے۔ جو تھوڑی سی رمق باقی ہے وہ آج اگر یہ فیصلہ ہو گیا، جو یہ جب تک آگ پہنچے گا اس وقت تک فیصلہ کوئی نہ کوئی ہو چکا ہوگا، تو اس کی باقی ماندہ قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسپین کے زوال کا دور تھا، ایک ایک کر کے ایک ایک علاقہ یا کہیں ایک ایک ریاست جو ہے وہ سرنگوں ہو رہی تھی ان کے باہمی لڑائیوں کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے۔ ایک گروہ اٹھتا تھا جو دوسرے کو کرپٹ اور بدعنوان اور ظالم اور سفاک قرار دیتا تھا، وہ اقتدار میں آتا، پھر دوسرا گروہ اٹھتا تھا، پھر تیسرا۔ یہ باہمی تقسیم سے ہوتا ہے جس طرح کہ آج کے پاکستانی معاشرے میں ہے۔ تو وہ ایک نام تو اس کا ذہن سے اتر گیا، جیل میں پڑا ہوا تھا بادشاہ، تو اس نے ایک نظم لکھی جس کا ترجمہ کیا اقبال نے، خود بخود زنجیر کی جانب جھکا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر۔ آپ کی مرضی ہے کہ اسی فولاد سے شمشیر ڈھالیں یا زنجیر ڈھالیں۔ عدلیہ کس مزاج میں ڈھلتی جا رہی ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فوجی تعلقات سے متعلق ایک انٹرا کورٹ اپیل میں کی سماعت ہونے والی تھی۔ راجہ سلمان اکرم کو اس میں پیش ہونا تھا، راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے۔ ان کا نائب نے کہا کہ جناب وہ راستے بند ہیں، بھیڑ ہے۔ تو جسٹس جمال بندوخیل نے فرمایا جب معلوم ہی تھا کہ آج راستے بند ہیں تو بر وقت نکل آتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملزم جیلوں میں سڑتے رہیں، لوگ اگر کیس چلانا نہیں چاہتے تو ان کی مرضی۔ اتنے میں جسٹس امین الدین خان صاحب نے پوچھا دوسرے کسی کیس میں کوئی وکیل موجود ہے؟ پتہ چلا کہیں کوئی وکیل موجود ہی نہیں ہے۔ جب راستے بند ہیں اور جب یہ فضا ہے تو کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ حل ہو سکتا ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جو قرآن مجید نے کہا رد الامانات الی اہلہا، امانت جس کا حق ہے اسے لوٹا دی جائے۔ ہمارا ایک معاہدہ ہے معاشرے کا، آئین کیا ہے؟ معاشرے کا ایک معاہدہ ہے جو خوش دلی سے کیا گیا ہے، جس پہ سبھی نے دستخط کیے تھے، ون مین ون ووٹ، جسے اکثریت حاصل ہوگی اس کی حکومت بنے گی۔ تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں مذاکرات ہوں اور نئے الیکشن ہوں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں سرکاری اخبار میں بھی کہتے ہیں وہ جائیں اس میں اپنا الیکشن ٹریبونل میں، 90% کیسز کے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ سماعت کا آغاز تک نہیں ہو سکا۔
اور دیکھیے اگر پی ٹی آئی کو جھکنا ہوتا، اگر عمران خان کو جھکنا ہوتا اب تک جھک گیا ہوتا۔ کون سا حربہ ہے جو برتا نہیں گیا؟ وہ صرف کھڑا ہوا نہیں ہے، ڈٹ کر کھڑا ہوا اور للکار رہا ہے، جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفان۔ بجلی بند کر دی گئی، ورزش کا سامان لے لیا، گرمی میں پڑا رہا، کیڑے مکوڑے تھے، برسات تھی، سردیوں کا موسم آیا، رضائی نہیں دی گئی، تحقیر کی گئی، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، اس کے ملاقاتیوں کو روکا گیا، خاندان کو روکا گیا، بچوں سے، جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے بچوں سے بات کرنا، جو سب سے بڑا دکھ اس نے زندگی میں جھیلا ہے۔ اقتدار سے محرومی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اقتدار سے محرومی نے تو اسے وہ مرتبہ بخش دیا ہے کہ وزارت عظمیٰ تو اب اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے۔ ایک قدیم حدیث کا ایک قدسی حدیث کا مفہوم یہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کا حصہ تو نہیں ہے، وہ ہے تو حدیث ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی گئی بات ہے، مگر الفاظ بھی ان پہ الہام کیے گئے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ آدم زاد اپنے راستے پہ چلتا ہے اور پروردگار کی ایک اور منشا ہوتی ہے، اپنی رائے پر چلتے چلتے بالآخر وہ ہلکان ہو جاتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اب اللہ کو کیا منظور ہے؟ دریا جس طرف بہ رہا ہو اسی طرف تیرنا ہوتا ہے، اس کے مخالف سمت میں نہیں تیر سکتا کوئی۔ تاریخ کا دھارا بھی اسی طرح بہتا ہے، اس سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، ورنہ وقت کا سیل رواں روند کر گزر جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ذرا آزاد ترجمہ ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یقین سچائی پہ ہوتا ہے، سب سے بڑی سچائی اللہ کی ذات کریمی ہے، اس کے پیغمبر ہیں، اس کی کتاب ہے، فرشتے ہیں، یوم آخرت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں خود بھی سچ بولتے ہیں، دوسروں کو بھی سچائی کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والوں سے جو میں کہتا ہوں نا مستقل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصلحت سے کام، مصلحت کی بات نہیں ہے، مصلحت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تحمل سے کام لو، صبر سے کام لو، حکمت سے کام لو۔ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ناگزیر ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلتا، وہ کا محاورہ روز آئے دن دہرایا جاتا ہے، گریو یارڈز آر فل آف انیویٹیبل پیپل، قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، نام و نشان بھی نہیں ہوگا کسی کا۔ کیا میر صاحب کا شعر ہے، میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص، ہلکا زن ہو کہ پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور جنید و بایزید یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ خواجہ میر علی شاہ سے کسی نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن مجید میں جو ارشاد ہے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ کس طرح کھنچے چلے آتے ہیں ان قبروں کی طرف، ان لوگوں کی قبروں پر جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، جو اجلے تھے، جو صبر کرتے تھے، جو بغض اور عداوت نہیں رکھتے تھے، جو حسد نہیں پالتے تھے، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچتے تھے۔ قرآن مجید انہیں ایک جگہ اہل علم کہتا ہے، دوسری جگہ اہل ذکر کہتا ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ انہی سے پوچھا کرو جب تمہارا ذہن الجھ جائے۔ اور جو آدمی سچائی کا آرزومند ہے، صداقت تک پہنچنے کا آرزومند ہے، وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہے، کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ مسلمان ہو رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے تو ظاہر ہے نہیں ہو رہے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کیسے معلوم تھا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے،
اور 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب میں بگ بینگ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اور بہت سی چیزیں، اتنے عجیب و غریب پہلو ہیں کہ وہ اس زمانے میں علماء سے، اسکالر سے پوچھا جاتا تھا. غالباً امام جعفر صادق کا واقعہ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مفہوم؟ فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے، آنے والے زمانوں کے لیے. سچائی آخر کار پریویل کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، چند دن یا چند ہفتے، پچھلے دنوں لگ رہا تھا چند دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اور ضرورت آپ مجھے بتائیے، ایران سے تعلقات کون ٹھیک کرے گا؟ کون امریکہ سے باوقار طریقے سے بات کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایران سے ہمیں گیس لینے دیجیے، آپ کی صنعت زندہ ہو جائے گی؟ یہ افغانستان کا مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے. کل عمران خان اقتدار میں آ جائے تو آغاز ہو جائے گا گفتگو کا، اور مصالحت کا امکان پیدا ہو جائے گا، گرہیں کھلنے لگیں گی. روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، چین سے اور بہتر ہو جائیں گے، اور امریکہ سے کوئی فساد نہیں ہوگا. امریکہ سے ہماری کوئی جنگ تو نہیں ہے. امریکہ کہاں ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ اور ہم اس کے خلاف کسی کارروائی میں شریک تو نہیں ہیں. منفی انداز فکر سے اور جوڑ توڑ سے اور خوف پھیلانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. حاصل تو زہد سے بھی کچھ نہیں ہوتا. حاصل تو صرف کب ہوتا ہے جب آدمی اپنی ذات کو سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اسے فراموش کر دیتا ہے صداقت کے لیے، سچائی کے لیے. کیا اچھا شعر یاد آیا حضرت موہانی کا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا، شغل بیکار ہیں سب تیری محبت کے سوا. حاصل تو زہد سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جبر سے اور سرکشی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی دن کی بات ہے، یہ لوگ نہیں ہوں گے. عبرت کی داستانیں باقی رہ جائیں گی. اس نے کہا سلطان سلیم کو اقتدار ملا تو وہ 18 برس کا تھا، اور کوئی چیلنج ریاست کو درپیش نہیں تھا. تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا، نو مسلم ابراہیم سے، جس کا بہت ذکر ہے تاریخ میں، اس سے پوچھا کوئی محل بنائیں، کوئی نیا شہر آباد کریں. وہ مقدونیہ سے آیا تھا، اس نے کھنڈرات دیکھے تھے محلات کے. اس نے کہا شہر باقی نہیں بچتے، محلات اجڑ جاتے ہیں. اس نے کہا، سلیم نے پوچھا کیا چیز باقی رہے گی؟ اس نے کہا وزڈم. یہ ہیرلڈ لیم نے لکھا، وزڈم اینڈ دس سانگ وچ آئی ایم سنگنگ. دانائی باقی رہے گی، سچائی، صداقت، دانائی باقی رہے گی. اور یہ گیت جو ابھی میں گا رہا تھا، گیت گاتا رہتا تھا. وہ ایک موسیقی کا آلہ اٹھائے پھرتا تھا، وزیر اعظم بھی بنا بعد میں. وہ کوئی لوک گیت ہوگا ظاہر ہے جس میں کوئی وزڈم کی بات ہوگی. جس طرح سلطان باہو کا کلام زندہ ہے، اور جب تک پنجابی زبان زندہ ہے وہ زندہ رہے گا. جس طرح عرب شاعروں کا کلام زندہ ہے، قرآن بھی تو زندہ ہے ہی، اللہ کے رسول کے فرامین تو زندہ ہے ہی. اندھوں کے سوا سب جانتے ہیں کہ کامل صداقت وہی ہے، قرآن مجید ہے اور حدیث ہے. کوئی ان میں سے باقی نہیں بچے گا. عبرت کی کچھ داستانیں باقی رہ جائیں گی. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور جتنی جلدی سچائی کا ادراک کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. سبق سیکھیں اور کوئی راستہ نکالیں، حکمت سے، صبر سے، دانائی سے. اس کشمکش میں، اس تلخی میں کچھ نہیں رکھا. کوئی دنیا کی طاقت مینوپلیٹ نہیں کر سکتی ہے. ساری دنیا مل بھی جائے تو پاکستانی رائے عامہ کی جو اکثریت ہے اس کے رجحانات کو بدل نہیں سکتی. کاش کے لوگوں کو اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی توفیق عطا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.